وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، اے ہمارے بھائی، آپ نے تو ہمیں معاف کر دیا، لیکن اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا تو آپ کا معاف کرنا ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کیجئے ہماری خطاؤں کی معافی بذریعہ وحی نازل فرما دیں۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام ارحم الخلائق ہوتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہ ان قریب میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام قبلہ رو سب سے آگے کھڑے ہو گئے، پھر ان کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پھر ان کے بھائی کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے اللہ سے نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کی، لیکن وہ دعا 20 سال قبول نہ ہوئی۔ تو بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی، جس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجانا، اے ایمان والوں کی امید، ہماری امیدوں کو قطع نہ فرمائیے۔ یا غیاث المؤمنین اغثنا، اے ایمان والوں کے فریاد رس، ہماری فریاد سن۔ یا معین المؤمنین اعنا، اے ایمان والوں کی اعانت فرمانے والے، مدد فرمانے والے، ہماری مدد فرما۔ یا محب التوابین تب علینا، اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے اوپر توجہ فرما۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا سحری کے وقت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو دوستو، جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں، خصوصاً تہجد کے ٹائم میں دعا مانگنے سے پہلے اگر یہ چند جملے آپ اپنی دعا میں شامل کر لیں، دعاؤں سے پہلے چند بار اس کو دہرا لیں، یا کم از کم 3 مرتبہ ان کو پڑھ کر اپنی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔